ہم نے نا نماز کو کوئی الگ سے چیز سمجھ لیا ہے، بوجھ بنا لیا ہے کہ یار اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پینٹ پہنی ہے، جوتا کھولنا پڑے گا، الگ سے کام بنا لی. اور نہیں، الگ سے نہیں، اس کو روٹین ورک بناؤ، وے آف لائف بناؤ. جب نماز کا وقت آ جائے سارا کچھ چھوڑ کے خود بخود نماز کے لیے چلنا ہے. اپنے آپ کو نماز کے ٹائمنگ کے حساب سے ایڈجسٹ کرو نا. آج کل صبح 5:40 پر ہو رہی ہے فجر کی جماعت اور 1:30 بجے ہو رہی ہے ظہر کی، یہ 7-8 گھنٹے کا فرق بنتا ہے. تو کچھ کرو، کاروبار، معاش، نوکری. اور 1:30 بجے کے بعد 3:45 بجے عصر کی جماعت ہو رہی ہے، چھوٹا کوئی کام رکھ لو اس میں. اور اس کے بعد عصر ہو رہی، مغرب ہو رہی ہے 5:10 پہ، 5:11 پہ، اور چھوٹا کوئی کام رکھ لو. مجھے بتاؤ پلاننگ کی اور شارٹ ٹرم گول سیٹنگ کی اس سے بڑھ کر کیا تربیت ہوگی؟ کام ایڈجسٹ کر لو نا اس حساب سے. اور جس بھی حالت میں ہو، فون پہ ہو، چیٹ کر رہے ہو، ان ہاؤس میٹنگ میں ہو، کلائنٹ کے ساتھ ہو، باس کے ساتھ بیٹھے ہو، ورک فرام ہوم ہے، ورک فرام آفس ہے، سیز، پوز، نماز کا وقت ہو گیا. 2 باتیں سوچنی یہاں پہ. ایک، دیکھو مجھے میرے رب کا بلاوا آیا ہے، فلاح کا بلاوا آیا ہے، مجھے میرے رب نے بلایا ہے. اور دوسرا، اگر یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو تو ابھی بتاؤ، ابھی موت آ جائے، ابھی اسی وقت موت آ جائے، اگر کیا ہے ہمارے پاس؟ بتاؤ ذرا. آ سکتی ہے نا؟ اس وقت فوراً آ سکتی ہے موت. اگر ابھی موت آ جائے، کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا اکٹھا کیا ہے؟ یہ سوچ کے وہ نماز پڑھو. کم از کم نماز کو اتنی تو امپورٹنس دو نا، جیسی کاروباری آدمی نوٹ گنتے ہوئے دیتا ہے، جیسی ملازم پیشہ آدمی تنخواہ کے وقت لیتا ہے، جیسا اسٹوڈنٹ میڈل پہنتے ہوئے لیتا ہے، اتنی تو امپورٹنس دو نا. اپنے آپ سے ریزننگ کیا کرو، اپنے آپ کو سمجھایا کرو کہ میرا قرآن سچا قرآن، جس میں ہر خشک اور تر چیز کا ہے بیان، وہ قرآن جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، جس کی کوئی ناموس میں اس طرح کی حرکت کرتا ہے میرا سینہ چر جاتا ہے، اس پاک سچے قرآن کے اندر 700 بار نماز کا ذکر آیا، 80 بار صریحاً ذکر آیا. یہ نماز دین کا ستون ہے. میں دیندار آدمی ہوں نا، تو میں نے ستون گرا دیا، پورا بلڈنگ ہی منہدم ہو جائے گی. توحید و رسالت کی شہادت اہم ترین، اس کے بعد نماز ہے. اور یاد رکھنا، یہ میں نے پوری فزیو تھراپسٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے، میرا پوڈ کاسٹ ہے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر. فزیو تھراپسٹ بتاتے ہیں کہ نماز سے زیادہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہی کوئی نہیں ہے. نماز پڑھنی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن دیکھو فزیو تھراپسٹ کہتے ہیں ایکسرسائز 2 طرح کی ہونی چاہیے. نمبر 1، ہلکی پھلکی ہو، تھکائے نہ، اور استقامت کے ساتھ ہو. 1-2 دفعہ کی ایکسرسائز کا طرح فائدہ نہیں ہوتا. اور نماز میں اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ استقامت کتنی ہے؟ روز 5 دفعہ پڑھ رہے ہو. اور ایک جدید تحقیق میں نے پڑھی، کولیسٹرول سے بچاتی ہے. یہ اس کے اوقات ایسے ہیں. کولیسٹرول از اے ویکسی فیٹ لائٹ سبسٹنس. ہمارے جسم کے اندر 36 کھرب خلیوں میں کولیسٹرول موجود ہے. یہ بڑا ضروری ہے. ہارمونز اس سے بنتے ہیں، وائٹامن ڈی بھی کولیسٹرول سے بن رہی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ بڑھ جائے، خون کی شریانوں میں، خون کی وینز اور کیپلریز وغیرہ میں جم جاتی ہے، خون کے ویسلز کے اندر. جیسے پانی کے پائپ میں گند پھنس جائے، پانی فلو نہیں کرتا، کولیسٹرول اگر پھنس جائے، اب بلڈ وہاں سے فلو نہیں کرے گا، تھرومبوسس آ سکتا ہے، فالج آ سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اور نماز یہ کس طریقے سے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہے. یہ جو کولیسٹرول بڑھتا کیسے ہے؟ آپ واکنگ نہیں کر رہے، فیٹی فوڈز کھا رہے ہیں جیسے برگر ہے، پیزا وغیرہ ہے، اسموکنگ بہت کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی واکنگ نہیں کرتا، اب کولیسٹرول بڑھتی. اب نماز کے اوقات دیکھیں، ظہر میں زیادہ رکھتے ہیں، عام طور پہ کھانے کے آس پاس ہوتی ہے. عشاء میں زیادہ رکھتے ہیں، عام طور پہ کھانے کے آس پاس ہوتی ہے. فجر، عصر اور مغرب یہ ایسے وقت میں جب پیٹ خالی ہے، رکعتیں کم ہیں. نوٹ کریں کیسی سائنس ہے، اس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے. طبرانی کی حدیث ہے، بی بی عائشہ سے مروی ہے. سنیں حدیث، اپنی خوراک کو اللہ کی یاد اور نماز کی ادائیگی سے حل کرو. کیسی بات فرمائی میرے آقا نے. نماز پنجگانہ نبی پاک سے پہلے نہ تو انبیاء کرام نے ادا کی، نہ ان کی امت نے ادا کی. یاد رکھیے گا، 5 نمازوں میں سے ایک نماز کوئی نبی ادا فرماتے اپنی امت کو حکم دیا کرتے تھے. قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کا کہا اور خود نماز پڑھی. حضرت آدم نے صبح کی نماز پڑھی، حضرت داؤد نے ظہر کی نماز پڑھی، حضرت سلیمان نے عصر کی نماز پڑھی، حضرت یعقوب نے مغرب کی نماز پڑھی، حضرت یونس نے عشاء کی نماز پڑھی، لیکن صرف نبی نے پڑھی، امت کو نہیں کہا. اور
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عشاء کو نماز کو تاخیر سے پڑھا کرو، کیونکہ اس نماز کی وجہ سے تمہیں پچھلی امتوں پر فضیلت دی گئی، یہ نماز پچھلی امتوں نے نہیں پڑھی عشاء والی۔ میرے محترم سامعین کرام، سوچے تو صحیح، میں نے عصر کا آپ کو بتایا کیسی نماز ہے۔ جب انسان قبر میں اتارا جائے گا نا، وہاں عصر کا وقت بنے گا اور وہ بندہ کہے گا ٹھہر جاؤ فرشتوں، مجھے عصر پڑھنے دو۔ یہ وہ کہے گا جس کو عصر کی عادت ہوگی، اور پھر یا تو اس پہ حساب کم کر دیا جائے گا یا حساب اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ جو جواب تھا وہ تو اس نے دے دیا ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، اچھا نہیں دل کرا، اٹھو۔ اب عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں اپنی موٹیویشنل سپیچ کے اندر کہ جو کام کریں پیشن، شوق، جذبے، جنون کے ساتھ کریں۔ نہیں، میں یہاں نہیں یہ کہہ رہا، آپ کا تو دل ہی نہیں کر رہا نا، آپ کیسے جذبہ جنون لائیں گے؟ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اٹھو، ہٹ گرمی چھوڑو، اپنے آپ سے کہو کہ یہ پڑھنی ضروری ہے، فرض ہے، اور اب جو کہا گیا اس طرح کرتے جاؤ۔ دل نہیں کر رہا، منہ بنا لو، لیکن وضو اسی طرح کرو جس طرح کہا گیا ہے۔ بالکل ہاتھ ایسے سے نہیں کرنا، پورا یہاں تک دھو، پیچھے تک آئے یہاں تک، بلکہ آگے کر لو، کیونکہ جو وضو کا پانی لگتا ہے وہ چمکے گی قیامت کے دن، چمکے گی۔ قیامت کی چمک چاہیے نا، تو اس کو پورا دھو، ٹھیک ہے؟ ایسے سے نہیں کرنا، ایسے پورا دھو، پورا دھو، پورا ماتھا اچھی طریقے سے۔ دل نہیں کر رہا یار، منہ بناؤ لیکن دھو، اچھے طریقے سے دھو۔ دھو لیا، وضو کر لیا صحیح طریقے سے جس طرح سکھایا گیا، حکم دیا گیا۔ اب آ کے نماز کے لیے کھڑے ہو، منہ صاف کر لینا، پانی کے قطرے نہ گرتے ہو، صحیح نہیں ہے یہ۔ اب جب آپ کھڑے ہوئے ہیں، دل نہیں کر رہا آپ کا، میں نے آپ کو بتا دیا بھائی، لیکن کرو وہ جو حکم ہے۔ اللہ اکبر کہنا نا، تو یہ ہاتھوں کو بھی قبلے کی طرف رکھ رہا ہے، وہ نہیں کر رہا، تکلف نہیں کرنا، یوں کھول کے نہیں، آرام سے قبلے کی طرف رکھنا۔ ہاتھ باندھنے، آنکھیں قیام کے دوران سجدے کی جگہ پہ بند نہیں کرنی، آنکھیں قیام کے دوران سجدے کی جگہ پہ، مرکوز کرو، مرکوز کرو، اپنا پوسچر صحیح رکھو۔ دل نہیں کر رہا آپ کا، لیکن یہ ایسے کرو۔ اور جب رکوع پہ جاؤ، دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پہ نظر رکھو، اور جب سجدے میں جاؤ ناک کو دیکھو، اور تحیات بیٹھو گودی کو دیکھو، گود کو، اور پھر طریقے سے سلام پھیرو۔ نہ نماز کے بعد مزہ آیا مجھے پکڑ لینا، نہیں دل کر رہا تھا آپ کا، لیکن نماز ہلکا کر دے گی آپ کو، یہ بات ہے۔ مومن کی معراج ہے یہ، شان دیکھو کیسی ہے نماز کی۔ جیسے بچے کا دل نہیں کرتا، تڑپ رہا ہوتا ہے وہ، لیکن جب ٹیکا اندر چلا جاتا ہے کیسا سکون میں آ جاتا ہے۔ یہ نماز کی شان ہے۔ دین اسلام کی کیا بات ہے، میں کیا بتاؤں، کر کے دیکھنا ایک دفعہ۔ یہ ہو سکتا ہے جو ٹینشنیں آپ کی دور نہیں ہو رہی، بڑے بیان بھی سن لیے، بڑا کچھ کر لیا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ نماز سے دوری ہی ہو سکتا ہے یہ جو آپ کے مشکلات اور مصیبتیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، کوئی بیمار ہے تو مسلسل بیماری چلتا چلا جا رہا ہے، کسی کو آفس سے پرابلم ہے تو پرابلم ہی چلتی چلی جا رہی ہے، کسی کا دماغ سکون میں نہیں آ رہا، کسی کو نیند کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے یہ نماز سے دوری کا ہی مسئلہ ہو۔ 800 700 800 بار جس بات کا قرآن میں ذکر آیا ہے، ویسے تو نہیں ہوگی نا یہ۔ دین آسان ہے، نماز نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے، واقعی دل سے پوچھو، بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے لیٹ کے اشاروں سے پڑھ لو، اور مدد مانگے کس سے؟ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو، کیونکہ انسان کے باطنی اعمال میں سب سے سخت تر جو چیز ہے نا وہ صبر کرنا ہے، آسان نہیں ہوتا، اور ظاہری اعمال میں مشکل ترین وہ نماز ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس سے بات کی تھی، پانچوں نمازوں کی اہمیت ہے، لیکن عصر کی نماز، وسطی نماز، قرآن مجید میں آیا تمام نمازوں میں بالخصوص بیچ والی نماز عصر کی محافظت کرو اور اللہ کے حضور باادب کھڑے ہو جاؤ۔ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی نماز فجر اور سورج نکلنے کے بعد یعنی نماز عصر ادا کرتا ہے۔ جب انسان کو قبر میں اتارا جائے گا سورج ڈوبنے کا منظر بن جائے گا، وہ فرشتوں سے کہے گا ٹھہرو میں عصر پڑھ لوں، یہ وہ کہے گا جو دنیا میں عصر کی نماز کا عادی ہوگا، اور اب یا تو اسے سوال جواب نہیں ہوں گے یا تھوڑی نرمی کی جائے گی، کیونکہ اس کا یہ کہنا سوالوں کا جواب تو بن گیا ہے۔ اور ایک نماز عشاء ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھو کیونکہ یہ نماز عشاء تمہاری اور دوسری امتوں میں فرق کرتی ہے، یہ نماز عشاء تمہیں دوسری امتوں سے ممتاز کرتی ہے، اور یہ صرف تمہاری امت پر یعنی ہماری امت پر فرض کی گئی ہے۔ عشاء کی نماز موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی جب وہ مصر جا رہے تھے، 10 سال حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے کے بعد مصر جا رہے تھے، انہیں 4 فکریں لاحق تھیں۔ نمبر 1 انہیں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی، نمبر 2 ان کے گھر ولادت ہونے والی تھی اس کی فکر تھی، نمبر 3 انہیں فرعون کی فکر تھی، نمبر 4 جو اولاد آنے والی تھی اس اولاد کی فکر تھی۔ تو جب وہ کوہ طور کے پاس پہنچے آگ نظر آئی، آگ کے پیچھے گئے، نبوت بھی مل گئی، فکریں بھی حل ہو گئیں۔ انہوں نے شکرانے کے طور پہ 4 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئی کہ اپنی حبیب کی امت پہ اس نے فرض قرار دے دی۔ یہ عشاء ہے، دس از دا ہسٹری آف عشاء۔ عشاء کا مطلب ہوتا ہے رات کی ابتدائی تاریکی۔ عشاء کا لغوی معنی یہ ہے، تو چونکہ یہ اندھیرا چھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو عشاء کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے صرف انسان نہیں بلکہ دیگر مخلوقات بھی نماز پڑھتی ہیں۔ سورہ نور میں آیا کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، اور پرندے جو پرواز کر رہے ہیں، اور سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور تسبیح، اور اللہ سب کے حال سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو جو تسبیح اور نماز سکھائی ہے یہ اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور نوٹ کریں یہ حیوانات، نباتات، جمادات، پرندے، جانور، ہر کوئی جس بھی کیفیت میں ہے، جو بھی ممکنہ کیفیت ہو سکتی ہے، اللہ نے وہ ساری کیفیات نماز کے اندر رکھ دی ہیں۔ پہاڑوں کو دیکھیں قیام کی حالت میں، درخت کوئی جھکے بھی ہوتے ہیں، رکوع کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، یہ فرشتے عالم بالا میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں کھڑے، اور یہ حشرات الارض، یہ پرندے اڑتے ہوئے سجدے کی حالت میں ہیں۔ اور چونکہ انسان کامل ترین مخلوق ہے تو تمام حالتوں کا مجموعہ نماز میں رکھی، اور نماز مسلمانوں پہ فرض قرار دی گئی۔ یہ نماز ہے جو مسلمانوں پہ فرض قرار دی گئی، ہمیں چاہیے کہ اس کو دیکھیں اور اس کی پابندی کریں۔